مرد جوان ہو جاتا ہے، احتلام آ جاتا ہے، شادی کرواتا ہے، عورت جوان ہوتی ہے، شادی کرواتی ہے، لیکن مسائل شرعیہ جو ہے نا وہ یاد نہیں کرتے، حیض آ رہا ہے، نفاس ہو رہا ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلے جو ہیں یہ یاد کرنا یہ فرض علم کے اندر آتا ہے۔ پی ایچ ڈی کر لی، ڈاکٹریٹ کر لی، یہ کر لیا، فلاں کر لیا، لیکن مسائل شرعی بالکل نہیں آتے، تو یہ تو پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔ لہٰذا عورت کو اور مرد دونوں کو چاہیے کہ یہ مسائل جو نا ازبر یاد کریں، رٹا لگائیں، اور اللہ سے توفیق مانگے کہ یا پاک پروردگار عالم ان کو زبانی یاد کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہ فرض ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے حیض کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیں کہ وہ گندی چیز ہے، یعنی تکلیف ہے، تو حیض میں عورتوں سے بچو اور ان سے قربت نہ کرو، یعنی ان سے ہم بستری نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں، تو جب پاک ہو جائیں ان کے پاس اس جگہ سے آؤ، یعنی وہاں سے ہم بستری کرو جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی آگے کی شرمگاہ سے، نہ کہ دبر سے، پیچھے سے نہیں، آگے سے۔ بے شک اللہ تعالی دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے پاک ہونے والوں کو۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا حیض کا، نفاس کا اور استحاضہ کا۔ صحیح مسلم میں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہودیوں میں جب کسی عورت کو حیض آتا تو یہودی اسے نہ اپنے پاس کھلاتے اور نہ ہی اپنے گھروں میں رکھتے۔ صحابہ کرام نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی کہ یسألونک عن المحیض، یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، ارشاد فرمایا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جماع یعنی ہم بستری کے سوا سب کچھ جائز ہے۔ اس کی خبر یہود کو پہنچی تو کہنے لگے کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری ہر بات کا خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر دونوں نے آ کر عرض کی کہ یہود ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، تو کیا ہم اپنی بیویوں سے حیض کی حالت میں جماع نہ کریں، یعنی ان سے ہم بستری کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ مکمل طور پر یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ جب یہ کلمہ ان دونوں صحابہ نے کہا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک متغیر ہو گیا، یہاں تک کہ ہم گمان کرنے لگے کہ ان دونوں صحابہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب فرمایا ہے۔ وہ دونوں ڈر کے مارے چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ آیا دودھ کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو آدمی بھیج کر بلوایا اور دونوں کو دودھ پلایا، تو دونوں نے سمجھا کہ ہم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب نہیں فرمایا۔
اسی طرح صحیح بخاری میں ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم حج کے لیے نکلے اور جب صرف مقام میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا، تو میں رو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، فرمایا تجھے کیا ہوا ہے، کیا تجھے حیض آ گیا ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، تو سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے سب کچھ ادا کر، جسے حاجی لوگ ادا کرتے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے قربانی کی، یعنی سب کچھ کر لے، صرف طواف کعبہ نہیں کرنا، وہ جب عورت پاک ہو جاتی ہے تو اس کے بعد طواف کعبہ کر لیتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ حیض والی عورت میری خدمت کر سکتی ہے؟ اور جنب یعنی جنابت کی حالت میں عورت ہو تو کیا وہ میرے قریب آ سکتی ہے؟ عروہ نے جواب دیا یہ سب کچھ مجھ پر آسان ہے اور یہ سب میری خدمت کر سکتی ہے اور کسی پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ وہ حیض کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں گنگا کرتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہوتے تھے مسجد میں، تو اپنے سر مبارک کو میرے قریب کر دیتے تھے اور میں اپنے حجرے میں ہی ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو کنگھی کرتی تھی، کیونکہ مسجد کے بالکل ساتھ ہی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارکہ تھا۔ تو یہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ آپ اعتکاف کی حالت میں بھی اپنی بیوی سے کنگھی کروا لیا کرتے تھے، اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کے سر مبارک کو دھو بھی دیا کرتی تھی، اور کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی عورت سے کنگھی کروائے اعتکاف کی حالت میں یا اپنی بیوی سے سر دھلوائے۔ عورت حیض میں ہو یا جنابت کی حالت میں ہو، یعنی غسل فرض ہو یا نفاس کی حالت میں ہو، تو کیا اس کا جوٹھا کھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ صحیح مسلم میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ زمانہ حیض میں پانی پیتی، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیالہ پانی کا دے دیتی، تو جس جگہ میرا منہ لگا ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اپنا منہ مبارک، ہونٹ مبارک رکھ کر پیتے، اور حیض کی حالت میں ہڈی سے گوشت نوچ کر کھاتی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دہن مبارک شریف یعنی اپنے ہونٹ مبارک اسی جگہ پر رکھتے جہاں پر میرا منہ لگا ہوا ہوتا تھا۔ بخاری اور مسلم میں انہی سے روایت ہے کہ میں حائض ہوتی اور حضور میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت امام مسلم نے انہی سے نقل کیا، سیدہ فرماتی ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ ہاتھ بڑھا کر مسجد سے مصلی اٹھا لینا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حائض ہوں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یعنی عورت مسجد میں جا نہیں سکتی لیکن وہاں پر ہاتھ اگر پہنچ رہا ہو کھڑکی میں سے تو کوئی چیز اٹھا سکتی ہے۔ صحیح ہے میں ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی فرماتی ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں نماز پڑھتے تھے جس کا کچھ حصہ مجھ پر ہوتا اور کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا، اس حال میں کہ میں حائض ہوتی۔ ترمذی اور ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حیض والی سے یا عورت کے پیچھے کے مقام میں حیض والی عورت سے کرے یا عورت کے پیچھے سے جماع کرے یا کاہن کے پاس جائے تو اس نے کفران کیا اس چیز کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، یعنی قرآن بھی اور ہدایت بھی، ان سب کا اس شخص نے انکار کیا۔ لہٰذا حائضہ عورت سے
اور عورت کے پیچھے والے مقام سے جمع کرنا یہ سخت حرام ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری عورت جب حیض میں ہو تو میرے لیے کیا چیز اس سے حلال ہے؟ فرمایا تہ بند، یعنی ناف سے اوپر، اس سے بھی بچنا بہتر ہے۔ اگر ناف سے اوپر آدمی شہوت کے لیے جگہ استعمال کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن ناف سے نیچے گھٹنوں تک نہیں۔ اصحاب سنن اربع نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی سے حیض میں جمع کرے تو نصف دینار صدقہ کرے۔ ترمذی نے دوسری روایت انہی سے یوں بیان کی ہے کہ جب سرخ خون ہو تو 1 دینار اور جب زرد ہو تو نصف دینار خیرات کرے۔ حیض کی حکمت کیا ہے؟ عورت بالغہ کے بدن میں فطرتاً ضرورت سے زیادہ خون پیدا ہوتا ہے کہ حمل کی حالت میں وہ خون بچے کی غذا میں استعمال ہوتا ہے، اور بچے کے دودھ پینے کے زمانے میں وہی خون دودھ ہو جائے، اور ایسا نہ ہو تو حمل اور دودھ پلانے کے زمانے میں اس کی جان پر بن جائے، یعنی بیمار ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حمل اور ابتدائے شیر خارگی میں خون نہیں آتا، اور جس زمانے میں نہ حمل ہو نہ دودھ پلانا، وہ خون اگر بدن سے نہ نکلے تو قسم قسم کی بیماریوں میں عورت مبتلا ہو جاتی ہے۔ اب ڈیٹیل سے حیض کے مسائل سنیں، عورتیں بھی یاد کریں، اور جن کی شادی ہو گئی ہے وہ مرد بھی ان مسائل کو سنیں اور زبانی یاد کریں۔ بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادتاً نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہیں آیا، نہ بیماری کی وجہ سے نہ بچے کے پیدا ہونے کی وجہ سے آیا، ایسا نہیں، اس کے علاوہ اسے حیض کہتے ہیں، اور بیماری سے ہو تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد ہو تو وہ حیض نہیں بلکہ وہ نفاس ہے۔ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن 3 راتیں، یعنی پورے 72 گھنٹے۔ 1 منٹ بھی اگر کم ہے تو حیض نہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں حیض آتا ہے۔ 10 دن اور 10 رات سے کچھ بھی زیادہ خون آیا تو اگر یہ حیض پہلی مرتبہ اسے آیا ہے تو 10 دن تک حیض ہے، بعد کا استحاضہ، اور اگر اسے حیض آ چکے ہیں پہلے بھی اور عادت 10 دن سے کم کی تھی تو عادت سے جتنا زیادہ ہوا وہ استحاضہ ہے۔ اسے یوں سمجھ لیں کہ اس کو 5 دن کی عادت تھی، ہر مہینے 5 دن حیض آتا تھا، اب آیا 10 دن تو کل حیض 10 دن ہے، اور 12 دن آیا تو 5 دن حیض کے، باقی 7 دن استحاضہ کی، اور اگر 10 دن آیا ہے 10 سے اوپر نہیں پڑا تو سارے دن اب بدل گئے، اب 10 دن اس کا حیض ہے۔ اور ایک حالت مقرر نہ تھی، کسی مہینے 4 دن، کسی مہینے 5 دن، کسی مہینے 6 دن، تو پچھلی بار جتنے دن تھے وہی اب بھی حیض کے ہیں، باقی استحاضہ کے ہیں۔ یعنی آخری بار پچھلی مرتبہ جو 7 دن آیا ہے اور اس بار 10 سے اوپر چلا گیا ہے تو 7 دن حیض کے ہوں گے، اور 7 سے اوپر جتنے دن ہو گئے ہیں وہ استحاضہ کے ہیں، وہ حیض کے نہیں ہیں۔ اور استحاضہ میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے وضو کر کے، ٹھیک ہے، روزہ بھی رکھا جاتا ہے، اور جماع بھی کیا جاتا ہے، خم بستری بھی کی جاتی ہے، وہ حیض نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں کہ مدت میں ہر وقت خون جاری رہے جب ہی حیض ہو، نہیں، بلکہ اگر بعض وقت بھی آئے جب بھی حیض ہی ہے۔ اگر داغ لگا تو حیض شروع ہو گیا، 3 دن کے بعد پھر لگا، پھر آگے چلتے چلتے 9ویں دن لگا، پھر 10ویں دن لگا، تو 10 دن ہی حیض کے ہیں۔
اور اگر 11ویں 12ویں دن لگا اور پہلے اس کی عادت تھی 6 دن کی، چونکہ 10 سے اوپر بھی لگا یا خون جاری تھا تو لہٰذا 6 دن اس کی عادت کے جو ہیں وہ حیض کے ہوئے، اوپر جو گزرے ہیں وہ استحاضہ کے ہیں، اس میں جو رمضان کے روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا بھی ضروری ہے، اور جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان نماز کا ادا کرنا بھی اس پر قضا فرض ہے۔ کم سے کم 9 برس کی عمر سے حیض شروع ہوگا، اور انتہائی عمر حیض آنے کی 55 سال ہے۔ اس عمر والی عورت کو عائشہ اور اس عمر کو سن ایاس کہتے ہیں۔ اگر 9 سال سے کم حیض آیا یا 55 سال سے زیادہ کو حیض آیا تو وہ حیض نہیں ہوگا بلکہ وہ استحاضہ ہوگا، بیماری کا خون ہے۔ حمل والی کو جو خون آیا وہ حیض نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے، روزہ بھی رکھے گی اور اس میں وہ نماز بھی ادا کرے گی۔ یوں ہی بچہ پیدا ہوتے وقت جو خون آیا اور ابھی آدھے سے زیادہ بچہ باہر نہیں نکلا تو وہ استحاضہ ہے، نفاس نہیں ہے۔ 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم پورے 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ یوں ہی نفاس اور حیض کے درمیان بھی 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ اگر نفاس ختم ہونے کے بعد 15 دن پورے نہ ہوئے تھے کہ خون آیا تو یہ استحاضہ ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے، کیونکہ جب نفاس کا خون پورا ہو گیا تو اس کے بعد 15 دنوں کا گزرنا صفائی کی حالت میں یہ ضروری ہے۔ اگر خون آیا تو وہ نفاس نہیں ہے بلکہ وہ استحاضہ ہے، بیماری کا خون ہے جس میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ حیض اس وقت سے شمار کیا جائے گا کہ خون فرج خارج میں آ گیا، تو اگر کوئی کپڑا رکھ لیا ہے جس کی وجہ سے فرج خارج میں نہیں آیا، داخل ہی میں رکا ہوا ہے، تو جب تک کپڑا نہ نکالے گی حیض والی نہ ہوگی، نمازیں پڑھے گی، روزہ رکھے گی۔ حیض کے 6 رنگ ہیں: سیاہ رنگ، سرخ رنگ، سبز رنگ، زرد رنگ، گدلا رنگ، مٹیالہ یعنی مٹی والا۔ اگر سفید رنگ کی رطوبت آئی ہے تو وہ حیض نہیں ہے۔ 10 دن کے اندر رطوبت میں ذرا بھی میلا پن ہے تو وہ حیض ہے، اور 10 دن رات گزرنے کے بعد میلا پن باقی ہے تو عادت والی کے لیے جو 10 دن عادت کے ہیں وہ حیض ہے، اور عادت سے بعد والے جو دن ہیں وہ استحاضہ، اور اگر کچھ عادت نہیں تو 10 دن رات تک حیض اور باقی 10 دن سے اوپر جو گزرا ہے وہ استحاضہ ہے، اور اگر عادت ہے 6 دن کی تو 6 دن کا حیض ہے، باقی استحاضہ ہے۔ اگر میلا پن دیکھتی آ رہی ہے عورت تو مسئلہ خوب غور سے سمجھنا ضروری ہے۔ گدی جب تار تھی تو اس میں زردی یا میلا پن تھا، بعد سوکھ جانے کی سفید ہو گئی تو مدت حیض میں حیض ہی ہے، اور اگر جب دیکھا تھا سفید تھی اور سوکھ کر زرد ہو گئی تو یہ حیض نہیں ہے، کیونکہ سفید چیز جو ہے نا وہ حیض نہیں ہوتی چاہے وہ بعد میں زرد بن جائے۔ جس عورت کو پہلی مرتبہ خون آیا اور اس کا سلسلہ مہینوں یا برسوں برابر جاری رہا کہ بیچ میں 15 دن کے لیے بھی نہ روکا، کہ 15 دن جو ہیں وہ تو پاکی کی ہوتی ہیں، خون نہیں روکا، یعنی 10 دن روک گیا کبھی پھر جاری ہو گیا، کہ 5 دن رکا پھر جاری ہو گیا، ٹھیک ہے جی، 12 دن رکا پھر جاری ہو گیا، خون مسلسل آتا جا رہا ہے، تو سنیں مسئلہ۔ تو جس دن سے خون آنا شروع ہوا اس روز سے 10 دن تک حیض شمار ہوگا، اور 20 دن استحاضہ کے سمجھے، اور جب تک خون جاری رہے یہی قاعدہ برتے کہ 10 دن حیض کے شمار کرے، پھر اس کے بعد 20 دن چاہے خون آتا رہے اس میں نمازیں بھی ادا کریں، ہم بستری بھی کریں، ٹھیک ہے،
اور 20 دن کے بعد پھر دوبارہ استحاضہ کا نہیں بلکہ حیض کا خون شمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر اس سے پیشتر پہلے ہی حیض آ چکا ہے تو اس سے پہلے جتنے دن حیض کے تھے ہر 30 دن میں اتنے دن حیض کے سمجھے، باقی جو دن بچیں وہ استحاضہ کے شمار کرے۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کو 6 دن خون آتا تھا، اس کی عادت تھی۔ اب اس کو بیمار ہو گئی کہ اس کو خون آتا ہی رہتا، کبھی رک گیا کبھی آیا، کبھی رک گیا کبھی آیا، تو ہر مہینے وہ 6 دن جو ہیں وہ حیض کے شمار کرے گی اور اس کے بعد والے دن جو ہیں وہ استحاضہ کے شمار کرے گی۔ جس عورت کو عمر بھر خون آیا ہی نہیں یا آیا مگر 3 دن سے کم آیا تو عمر بھر وہ پاک ہی رہی، اور اگر ایک بار 3 دن رات خون آیا پھر کبھی نہ آیا تو وہ فقط 3 دن رات حیض کے ہیں، باقی ہمیشہ کے لیے وہ پاک ہی رہی ہے۔ جس عورت کو 10 دن خون آیا اس کے بعد سال بھر تک پاک رہی پھر برابر خون جاری رہا تو وہ اس زمانے میں نماز روزے کے لیے ہر مہینہ میں 10 دن حیض کے سمجھے، 20 دن استحاضہ کے سمجھے، کیونکہ اس کی کوئی عادت نہیں ہے۔ کسی عورت کو ایک بار حیض آیا، اس کے بعد کم سے کم 15 دن تک پاک رہی، پھر خون برابر جاری رہا، اور یہ یاد نہیں کہ پہلے کتنے دن حیض کے تھے اور کتنے طہر کے یعنی پاکی کے تھے، مگر یہ یاد ہے کہ مہینے میں ایک ہی مرتبہ حیض آیا تھا، تو اس مرتبہ جب سے خون شروع ہوا 3 دن تک نماز چھوڑ دے، پھر 7 دن تک ہر نماز کے وقت میں غسل کرے اور نماز پڑھے، اور ان 10 دنوں میں شوہر کے پاس نہ جائیں، یہ احتیاط ہے۔ پھر 20 دن تک ہر نماز کے وقت تازہ وضو کر کے نماز پڑھے، اور دوسرے مہینے میں 19 دن وضو کر کے نماز پڑھے، اور ان 20 یا 19 دن میں شوہر کے پاس جائے، اور جو یہ بھی یاد نہ ہو کہ مہینے میں ایک بار آیا تھا یا 2 بار، تو شروع کے 3 دن میں نماز نہ پڑھے، پھر 7 دن تک ہر نماز میں غسل کر کے نماز پڑھے، پھر 8 دن تک ہر نماز میں وضو کر کے نماز پڑھے، اور صرف ان 8 دنوں میں شوہر اور اس کے پاس جا سکتی ہے، اور ان 8 دن کے بعد بھی 3 دن تک ہر وقت میں وضو کر کے نماز پڑھے، پھر 7 دن تک غسل کر کے اور اس کے بعد 8 دن تک وضو کر کے نماز پڑھے، اور یہی سلسلہ ہمیشہ جاری رکھے۔ ایک عورت ہے، اس کو 5 دن عادتاً خون آتا تھا، اس کے بعد پاک ہو جاتی تھی۔ اب اس مہینے کیا ہوا کہ اس کو داغ لگا، پھر اس کو 11ویں دن داغ لگا، تو اس کی عادت کے جو دن تھے نا 5 دن، وہ حیض کے شمار ہوں گے، جو اوپر والے ہیں وہ استحاضہ کی یعنی بیماری کے شمار ہوں گے۔ اور اگر اس کو داغ لگا پھر 10ویں دن جا کر داغ لگا، تو یہ 10 دن جو ہیں اس کے حیض کے ہیں۔ اگر 10 دن کے اوپر نہ خون آیا نہ داغ لگا تو اس کے تمام دن جو ہیں وہ حیض کے ہوئے۔ اسی طرح ایک عورت ہے کہ اس کو 5 دن حیض آتا ہے، اس بار کیا ہوا کہ اس کو حیض چلتا گیا کہ 10 دن پر جا کر رکا، تو اب یہ اس کے 10 دن جو ہے وہ حیض کے ہو گئے۔ اور اگر تھوڑا سا اوپر جا کر رکا یعنی 11ویں دن رکا یا 12ویں دن رکا، تو اب وہ عادت کے دن جو اس کے 5 ہیں ان دنوں میں وہ حیض ہوگا، اور جو اوپر کے دن ہیں سارے کے سارے وہ استحاضہ، یعنی 10 سے کم 10 دن تک خون رک جائے تو پھر سارا حیض، اگر 10 سے اوپر چلا جائے تو اپنی عادت کے دنوں میں وہ حیض ہوگا، اور جو بعد میں اوپر گیا ہے 11ویں 12ویں 13ویں دن تک وہ سارا کا سارا بیماری ہے، استحاضہ ہے۔ ایک عورت کو 5 دن حیض آتا ہے، لیکن اس بار کیا ہوا
کہ تھوڑا سا داغ لگا، پھر دوسرے دن لگ گیا، پھر تیسرے دن لگ گیا، پھر 5ویں دن لگ گیا، پھر اس کے بعد نہیں لگا، تو اس کے 5 دن جو عادت کے ہیں وہ پورے حیض کے ہی ہیں، یعنی داغ لگتا جاتا ہے تو وہ حیض ہی ہوتا ہے۔ اگر 10 دن تک رک گیا، 10ویں دن جا کر تو اس کی عادت بدل گئی، اب 10 دن حیض کے شمار ہوں گے، اور اگر 10 سے اوپر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ عادت کے جو 5 دن ہیں وہ حیض کے ہوں گے، جو اوپر گزرے ہیں وہ بیماری کے ہیں، کیونکہ 10 سے اوپر بھی داغ لگا ہے یا خون مسلسل جاری رہا ہے۔ حیض کے بعد اب ذکر ہے نفاس کا۔ نفاس میں کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں ہے، اور نفاس کہتے ہیں اس خون کو جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے، چاہے وہ 1 دن آئے چاہے 1 گھنٹہ آئے، یعنی کم از کم کوئی مدت نہیں، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن تک نفاس آتا ہے۔ اس کے بعد اگر خون آیا تو وہ نفاس نہیں بلکہ استحاضہ ہے، بیماری کا خون ہے۔ نفاس میں کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں، نصف سے زیادہ بچہ نکلنے کے بعد 1 آن بھی خون آیا تو وہ نفاس ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ 40 دن رات ہے، اور نفاس کی مدت کا شمار اس وقت سے ہوگا کہ آدھے سے زیادہ بچہ نکل آیا ہے تو گنتی شروع دنوں کی، اور اگر اس بیان میں جہاں بچہ ہونے کا لفظ آئے گا اس کا مطلب آدھے سے زیادہ باہر آ جانا ہے۔ کسی کو 40 دن سے زیادہ خون آیا تو اگر اس کی پہلی بار بچہ پیدا ہوا ہے، یا یہ یاد نہیں کہ اس سے پہلے بچہ پیدا ہونے میں کتنے دن خون آیا تھا، تو 40 دن رات نفاس ہے، باقی 40 سے اوپر اگر آیا تو وہ بیماری ہے، یعنی استحاضہ ہے۔ اور جو پہلی عادت معلوم ہو تو عادت کے دنوں تک نفاس ہے، اور جتنا زیادہ ہے وہ استحاضہ ہے۔ جیسے عادت 30 دن کی تھی، اس بار 45 دن آیا تو 30 دن نفاس کے ہیں، اور باقی 15 دن جو ہیں وہ استحاضہ کے ہیں، یعنی بیماری کے ہیں۔ ایک عورت کو بچہ پیدا ہوا، 5 دن اس کو خون آتا گیا، دوسری مرتبہ بچہ پیدا ہوا 5 دن خون آیا، تیسری مرتبہ بچہ پیدا ہوا تو 40 دن آیا تو 40 دن ہی نفاس کے ہیں۔ اگر 40 سے اوپر بڑھا 41ویں دن تک یا اوپر بڑھتا گیا تو عادت کے دن کتنے دن خون آیا؟ جو 5 دن خون آیا ہے وہ عادت کے مطابق اس کا نفاس ہوگا، اور باقی جو ہیں وہ استحاضہ یعنی بیماری شمار ہوگا۔ عادت کے دنوں کو شمار کیا جائے گا کہ اتنے دن اس کو نفاس آتا تھا پہلے بھی۔ بچہ پیدا ہونے سے پیشتر جو خون آیا ہے وہ ہرگز نفاس نہیں ہے بلکہ وہ استحاضہ ہے، اگرچہ آدھا باہر آ گیا ہو، حمل ساقط ہو گیا اور اس کا کوئی عضو بن چکا تھا بچے کا، جیسے ہاتھ پاؤں یا انگلیاں، تو یہ خون نفاس ہے۔ اگر 40 دن آیا تو 40 دن ہی رکے گی اگر بچے کا کوئی عضو بن گیا ہوا ہے تو، ورنہ اگر 3 دن رات تک رہا اور اس سے پہلے 15 دن پاک رہنے کا زمانہ بھی گزر چکا ہے تو وہ حیض ہے، اور جو 3 دن سے پہلے ہی بند ہو گیا یا ابھی پورے 15 دن طہارت کے نہیں گزرے ہیں تو یہ استحاضہ ہے۔ پیٹ سے بچہ کاٹ کر نکالا گیا تو اس کے آدھے سے زیادہ نکالنے کے بعد نفاس شروع ہو جائے گا گنتی میں۔ حمل ساقط ہونے سے پہلے کچھ خون آیا کچھ بعد کو، تو پہلے والا استحاضہ ہے، بعد والا نفاس ہے، جبکہ بچے کا عضو بن گیا ہو۔ حمل ساقط ہوا اور یہ معلوم نہیں کہ کوئی عضو بنا تھا یا نہیں بنا تھا، نہ یہ یاد کہ حمل کتنے دن کا تھا کہ اسی سے عضو کا بننا نہ بننا معلوم ہو جاتا، یعنی 120 دن ہو گئے تو عضو بن جانا قرار دیا جائے گا، اور بعد اسقاط کے خون ہمیشہ کو جاری ہو گیا تو اسے حیض کے حکم میں سمجھے
کہ حیض کی جو عادت تھی اس کے گزرنے کے بعد نہا کر نماز شروع کر دے، اور عادت نہ تھی تو 10 دن حیض کے شمار کرے، اور باقی وہی احکام ہیں جو حیض کے بیان میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیے۔ جس عورت کے 2 بچے جڑواں پیدا ہوئے، یعنی دونوں کے درمیان 6 مہینے سے کم کا زمانہ ہے، چاہے 1 دن کا ہے چاہے 1 گھنٹے کا ہے، تو پہلا ہی بچہ پیدا ہونے کے بعد سے نفاس سمجھا جائے گا۔ جب پہلا بچہ پیدا ہو گیا، چاہے گھنٹے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا، 2 گھنٹے بعد یا 10 گھنٹے بعد ہوا، تو پہلے کو ہی نفاس سمجھا جائے گا۔ پھر اگر دوسرا 40 دن کے اندر پیدا ہوا اور خون آیا تو پہلے سے 40 دن تک نفاس ہے۔ پھر استحاضہ، چاہے 38 دن کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا ہے تو 2 دن باقی رہ گئے ہیں نفاس میں، کیونکہ پہلے بچے سے جو خون جاری ہوا ہے بچے کی پیدائش کے بعد وہیں سے گنتی شروع ہے، اور باقی جو ہو اس کے اوپر 40 سے اوپر جو ہوا ہے وہ استحاضہ ہے۔ اگر 40 دن کے بعد پیدا ہوا تو اس پچھلے کے بعد جو خون آیا وہ استحاضہ ہے، نفاس نہیں، مگر دوسرے کے پیدا ہونے کے بعد بھی نہانے کا حکم دیا جائے گا۔ جس عورت کے 3 بچے پیدا ہوئے کہ پہلے اور دوسرے میں 6 مہینے سے کم فاصلہ ہے، یوں ہی دوسرے اور تیسرے میں اگرچہ پہلے اور تیسرے میں 6 مہینے کا فاصلہ ہو، جب بھی نفاس پہلے ہی سے ہے، پھر اگر 40 دن کے اندر یہ دونوں بھی پیدا ہو گئے تو پہلے کے بعد سے بڑھ 40 دن تک نفاس ہے، اور اگر 40 دن کے بعد ہیں تو ان کے بعد جو خون آئے گا وہ استحاضہ ہے، مگر ان کے بعد بھی غسل کا حکم ہے۔ اگر دونوں میں 6 مہینے یا زیادہ کا فاصلہ ہے تو دوسرے کے بعد بھی نفاس گنتی کیا جائے گا۔ 40 دن کے اندر کبھی خون آیا کبھی نہیں آیا تو سب نفاس ہی ہے، اگرچہ 15 دن کا فاصلہ ہو جائے۔ حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا دیکھ کر یا زبانی اور اس کا چھونا، اگرچہ اس کی جلد یا چولی یا حاشیہ کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہے۔ کاغذ کے پرچے پر کوئی سورہ یا آیت لکھی ہو، اس کا چھونا بھی حرام ہے۔ اسی طرح وہ شخص جس پر غسل فرض ہو، جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کے چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حیض والی عورت، نفاس والی عورت اور جس پر کے غسل فرض ہے، جنبی آدمی، اس حالت میں کرتے کے دامن یا دوپٹے کے آنچل سے یا کسی ایسے کپڑے سے جس کو پہنے ہوئے ہو، اوڑے ہوئے ہو، قرآن مجید چھونا حرام ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جس نے اپنا رومال اوپر لیا ہوا اس طرح اور اس کا وضو نہیں ہے یا غسل نہیں ہے تو وہ اس کپڑے سے قرآن مجید کو نہیں چھو سکتا ہے۔ اس حالت میں قرآن مجید اور کتب دینیہ پڑھنے اور چھونے سے متعلق وہی سب احکام ہیں جو اس شخص کے بارے میں ہیں جس پر نہانا فرض ہے، یعنی جنبی آدمی ہے۔ ہاں، اپنے رومال کو الگ کر لے اور پھر وہ قرآن پاک کو رومال سے اٹھا سکتا ہے۔ ایسے ہی عورت جس نے اپنے اوپر دوپٹہ لیا ہوا ہے، جو بچا ہوا کپڑا ہے، اس سے وہ قرآن پاک کو نہیں اٹھا سکتی۔ اگر یوں کر کے صاف کپڑا ہے، اس کا دوپٹہ ہے، تو اب قرآن پاک کو دوپٹے کے ساتھ وہ اٹھا سکتی ہے۔ معلمہ جو پڑھانے والی ہے، اس کو حیض یا نفاس ہوا تو ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھائے، اور ہجے کرانے میں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے نا، با الف زبر با، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس نے پڑھانا ہے قرآن پاک تو وہ کہے گی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس طرح کر کے نا توڑ توڑ کے پھر وہ پڑھائے گی۔ دعائے قنوت پڑھنا اس حالت میں مکروہ ہے،
اور اللہم انا نستعینک سے بالکفار ملحق تک دعائے قنوت ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ اور تمام اذکار یعنی کلمہ شریف پڑھنا، درود شریف وغیرہ پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، اور ان چیزوں کو وضو یا کلی کر کے پڑھنا بہتر ہے، اور ویسے ہی پڑھ لیا جب بھی حرج نہیں ہے، اور ان کے چھونے میں بھی حرج نہیں ہے۔ ایسی عورت کو اذان کا جواب دینا جائز ہے، ایسی عورت کو مسجد میں جانا حرام ہے، اسی طرح جنبی آدمی کو مسجد میں جانا حرام ہے۔ اگرچہ چور یا درندے سے ڈر کر مسجد میں چلی گئی تو جائز ہے، مگر اسے چاہیے کہ تیمم کر لے۔ یوں ہی مسجد میں پانی رکھا ہے یا کنواں ہے جو مسجد میں ہے اور کہیں اور پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کے جانا جائز ہے۔ عیدگاہ کے اندر جانے میں حرج نہیں ہے، ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز مسجد سے لینا جائز ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر جانا اور اس کا طواف کرنا اگرچہ مسجد حرام کے باہر سے ہو ان کے لیے حرام ہے۔ اس حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا بھی حرام ہے، لیکن جو جنبی آدمی ہے اس پر روزہ فرض ہی ہے اور نماز بھی فرض ہے، اسے چاہیے کہ غسل کر کے یہ دونوں کام کرے۔ ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں، ان کی قضا بھی نہیں ہے، اور روزوں کی قضا اور دنوں میں رکھنا فرض ہے، یعنی نماز ادا نہیں کرے گی حیض والی اور نفاس والی عورت، اور نہ ہی نماز کی قضا کرے گی۔ روزہ نہیں رکھے گی لیکن روزے کی قضا اس پر لازم ہے کہ وہ سال بار جب وہ چاہے وہ اپنے روزے جو ہے نا وہ قضا کرے۔ نماز پڑھتے میں حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہوا تو وہ نماز معاف ہے، البتہ اگر نفل نماز تھی تو اس کی قضا واجب ہے۔ نماز کے وقت میں وضو کر کے اتنی دیر تک ذکر الہی، درود شریف اور دیگر وظائف پڑھ لیا کرے جتنی دیر تک نماز پڑھا کرتی تھی، تاکہ اس کی عادت بنی رہے۔ حیض والی کو 3 دن سے کم خون آ کر بند ہو گیا تو روزے رکھے اور وضو کر کے نماز پڑھے، نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے شک میں گزرا کہ شاید مجھے حیض آیا ہے تو وہ اتنے دن جتنے دن وہ خون آیا ہے 3 دن سے کم، اتنے دنوں کی نماز بھی قضا کرے گی اور اتنے دنوں کے روزے بھی۔ پھر اس کے بعد اگر 15 دن کے اندر خون آیا تو اب نہائے اور عادت کے دن نکال کر باقی دنوں کی قضا پڑے۔ کیوں کہ اس کے جو عادت کے دن ہیں وہ حیض کے شمار کیے جائیں گے، چونکہ 10 دن سے اوپر بھی داغ لگا ہے یا خون آیا ہے تو عادت کے دن حیض کے ہو گئے اور باقی دن جو ہے نا وہ استحاضہ کے ہو گئے۔ جس عورت کو 3 دن رات کے بعد حیض بند ہو گیا اور عادت کے دن ابھی پورے نہ ہوئے، یا نفاس کا خون عادت پوری ہونے سے پہلے بند ہو گیا تو بند ہونے کے بعد ہی غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، عادت کے دنوں کا انتظار نہ کرے۔ پھر دیکھے کہ اگر 10 دن کے اندر پھر داغ لگ گیا تو 10 دن حیض کے ہو گئے، اور اگر 10 دن سے اوپر گیا تو جو اس کی عادت کے دن تھے وہ حیض کے شمار ہو گئے اور بعد والے جو ہیں وہ استحاضہ کے شمار ہو گئے۔ روزے کی حالت میں حیض یا نفاس شروع ہو گیا تو وہ روزہ جاتا رہا، اس کی قضا رکھے۔ فرض تھا تو قضا فرض ہے اور نفل تھا تو قضا واجب ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت بھی حرام ہیں، اور آیت سجدہ سننے سے اس پر سجدہ واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ اس حالت میں ہے کہ نہ اس پر نماز ہے نہ اس پر کوئی سجدہ ہے، حیض میں ہے اور نفاس میں۔ ہم بستری یعنی جماع اس حالت میں حرام ہے کہ عورت نفاس میں ہو یا حیض میں ہو۔ ایسی حالت میں جماع جائز جاننا کفر ہے، جماع کرنا حرام ہے، ہم بستری کرنا حرام ہے، اور اگر یہ گمان کرے کہ جائز ہے تو یہ کفر ہے، اور حرام سمجھ کر لیا تو سخت گناہ گار ہوا، اور اس پر توبہ فرض ہے۔
اور آمد کے زمانے میں کیا تو 1 دینار اور قریب ختم کے کیا تو نصف دینار خیرات کرنا مستحب ہے۔ یعنی حیض شروع ہوا ہے، ہم بستری کر لی ہے، خون سرخ رنگ کا ہے تو 1 دینار وہ صدقہ کرے گا، اور اگر بالکل خون بند ہونے کے قریب ہے، یعنی حیض کی مدت جو ہے نا وہ ختم ہونے کے قریب ہے، پھر کر لیا حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں، تو پھر کتنا؟ آدھا دینار وہ خیرات کرے گا، یہ مستحب ہے۔ اس حالت میں عورت حیض میں ہے یا نفاس میں ہے، ناف سے گھٹنے تک عورت کے بدن سے مرد کا اپنے کسی عضو سے چھونا جائز نہیں ہے، جبکہ کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو، ننگی حالت میں چھونا ناجائز ہے، شہوت سے ہو یا بے شہوت دونوں طریقے سے ناجائز ہے، اور اگر ایسا حائل ہو یعنی درمیان میں ایسی چادر ہو کہ بدن کی گرمی محسوس نہ ہوگی تو پھر اس کو چھونا، اس کے اوپر لیٹ جانا وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ناف سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے چھونے یا کسی طرح کا نفع لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یوں ہی بوس و کنار کرنے میں، چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے ساتھ کھلانا یا ایک جگہ سونا جائز ہے، ایک دوسرے کا جھوٹا پینا جائز ہے، بلکہ اس وجہ سے ساتھ نہ سونا کہ یہ حیض میں ہے یا نفاس میں ہے یہ مکروہ ہے، ویسے نہ سوئے وہ الگ بات ہے۔ اس حالت میں عورت مرد کے ہر حصہ بدن کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ عورت اگر ہمراہ سونے میں غلبہ شہوت اور اپنے کو قابو میں نہ رکھنے کا احتمال ہو تو ساتھ نہ سوئے، اور اگر گمان غالب ہو کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر عورت کے ساتھ وہ سو سکتا ہے۔ پورے 10 دن پر ختم ہوا تو پاک ہوتے ہی اس سے جماع جائز ہے۔ اگر 10 دن پورے ہو کے حیض ختم ہوا یا 40 دنوں کے بعد نفاس ختم ہوا، 40 دن پورے ہو کر، تو پھر بغیر نہائے ہی اس سے ہم بستری کر سکتے ہیں، اگرچہ اب تک اس عورت نے غسل نہ کیا ہو، مگر مستحب یہ ہے کہ وہ نہا لے اور اس کے بعد ہم بستری کی جائے۔ 10 دن سے کم حیض کا خون ختم ہو گیا، یعنی 6 دن کی عادت تھی حیض کا خون ختم ہو گیا، یا 20 دن کی عادت تھی نفاس کی، بچے کی پیدائش کے بعد کہ خون آتا ہے، اس کے بعد وہ خون بند ہو گیا اپنی مدت پر آ کر، تو ایسی صورت میں اب جب تک وہ نہا نہیں لے گی اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا، یا یہ کہ ایک کامل نماز کا وقت نہ گزر جائے۔ اگر وقت گزر جائے تو وہ گناہ ہے کہ کیوں نہیں نہائی، نماز کیوں نہیں پڑھی۔ ہاں مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ اگر ایک نماز کا کامل وقت گزر گیا تو اب نہائے بغیر بھی اپنے شوہر سے وہ ہم بستری کر سکتی ہے۔ تو جو عورت حیض میں نہیں نفاس میں نہیں، یعنی 40 دن کے اوپر آ گیا ہے نفاس، 10 دن کے اوپر آ گیا حیض، یا اس کی عادت 6 دن تھی 10 دن کے اوپر آ گیا تو 6 دن اس کی عادت کے ہوئے، باقی اس کے استحاضہ کی ہوئی، تو استحاضہ کے حکام کیا ہے میں نے بتا دیا ہے، اس میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، اس میں نماز پڑھنی بھی ضروری ہے، ہر نماز کے وقت جو ہے اپنا کپڑا جو ہے شرمگاہ سے نکال دے گی اور دوسرا کپڑا رکھ کے وہ وضو بھی کرے گی، تازہ وضو۔ اگر کپڑا خون سے باہر نہیں گیا ہے تو پہلے جو کپڑا رکھا ہے وہی کافی ہے، صرف نماز ہر نماز کے وقت نیا وضو کرے گی۔ اگر کپڑے خراب ہو گئے ہیں تو ان کو دھونا وہ الگ مسئلہ ہے کہ ان کو دھونا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ استحاضہ والی عورت کے احکام ہیں۔ اللہ رب العزت سب عورتوں کو مسائل یاد کرنی، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔